السلام علیکم معزز سامعین، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا ترجمہ۔ آج ہم پڑھ رہے تھے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 13 جی۔ اذا تتلا، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ ان پر، آیاتنا ہماری آیات، تو قالا وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی جب بھی انہیں کوئی نبی آیات سناتا تھا یا کسی گزشتہ قوم کے کسی سناتا تھا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم نے تو یہ بہت سن رکھی ہیں اور اب ہم ان کہانیوں پہ جو ہے نا یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں کہ وہ یقین کیوں نہیں کرتے تھے، انہیں یقین کس وجہ سے نہیں آتا تھا، تو اس کی مین وجہ یہی تھی، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ رانا، زنگ چڑھ گیا، بلکہ زنگ چڑھ گیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے۔ قلوب یہ قلب کی جمع آتی ہے، مطلب ان کے دل۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ جا بجا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس نافرمانی کا وبال اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، اور زنگ جب چڑھتا ہے تو پھر حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں جو ہوتی ہے نا ان کی تمیز، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نہ حق کو حق سمجھتا ہے اور نہ ہی وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، ان ساری چیزوں کو ایک ہی راستے پہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ بار بار وہی گناہ کرتا ہے تو وہ جو نقطہ ہے نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ وہ اس کا جو سارا دل ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یوم اذن محجوبون، اس دن روک دیے جائیں گے۔ ایک جگہ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت دی جائے گی نا جنت میں جانے وقت، وہ سب سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا۔ لیکن اہل جنت کے علاوہ جو کفار فجار ہوں گے، انہیں جو ہوگا نا اللہ کی دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، بلکہ انہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ خود فرماتے ہیں، ثم، پھر، انہم، بے شک، لصال الجحیم، وہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں، داخل کیا جائے گا جہنم میں۔ اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ثم، پھر، یقالو، کہا جائے گا، یقالو فی المضارع مجہول کا صیغہ ہے، یقالو اصل میں یقولو تھا، انہیں کہا جائے گا، ھذا اسم اشارہ ہے، الذی اسم موصول ہے، یہ وہی ہے، کنتم بہ تکذبون، کہ تم اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ کے فرشتے اور اللہ خود مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تم دنیا میں تو بڑے مغرور بنتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو، یہ تو سب جھوٹ ہے۔ آج تو تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا نا، تو اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اب تو مان جاؤ، اور اسی جھٹلانے کی تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اللہ کے دیدار سے تم محروم کر دیے گئے ہو، اور محروم کر دیے جانے کے بعد تمہارا جو ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے نا اب تمہارے سامنے یہ چیز آ چکی ہے کہ تم اسی کو جھٹلایا کرتے تھے، اور اب اسی کو جھٹلانے کی سزا تم بھگت رہے ہو کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم بن چکا ہے۔ یہ تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک کے لیے کافی ہے، اور یہ جو سورۃ المطففین تھی یہ اسی پس منظر میں نازل کی گئی تھی کہ اس میں جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں پہ عذاب آیا تھا۔ قوم شعیب تھی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، پیسے پورے وصول کیا کرتی تھی لیکن چیزیں کم کر کے دیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن وہ نہ مانے اور اسی طرح اپنی ناپ تول میں کمی کرتے رہے، پیسے پورے وصول کرتے رہے، اور وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، یعنی وہ سود بھی کرتے تھے، سود
کے ذریعے سے بھی اپنے کاروبار چلاتے تھے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود جو ہے نا وہ حقیقتاً تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن ظاہراً تو مال بڑھ رہا ہے ان کا، لیکن حقیقت میں وہ مال ان کا کیا ہوتا ہے، کمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ خسارے میں جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا خسارہ تو وہ بھی ان کے سامنے ہوگا، اور آخرت کی سزا تو علیحدہ ہوگی۔ دنیا میں خسارہ کسی اور طرف سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جو سود میں ہمیں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے ظاہراً، حقیقت میں وہ کہیں اور سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ پیسہ ادھر ہی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حلال کی توفیق دے، ہمیں ناپ تول میں کمی سے بچائے۔ ناپ تول میں کمی کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک تاجر کر رہا ہے، اگر ہم عورتیں بھی ہیں تو وہ بھی گھروں میں کیا کر رہی ہیں، ناپ تول میں کمی کرتی ہیں۔ ایک آپ فرض کریں، ایک عورت اگر اس نے بھینس پال رکھی ہے یا گائے پال رکھی ہے، اب اس کا دودھ بیچتی ہے، اندر پانی ملاتی ہے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ پیسے وہ پورے وصول کر رہی ہے دودھ کے، لیکن اندر پانی ملا کے دے رہی ہے۔ اسی طرح ایک عورت اگر گھر میں کپڑا بیچ رہی ہے، لیکن وہ پورا پیسہ وصول کرتی ہے، یا تو وہ گھٹیا کپڑا دیتی ہے یا اس میں تھوڑا سا کم کر کے دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنا اب دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے، تو یہ ہمیں سب چیزیں تب ملیں گی جب ہم دنیا میں بھی رہ کر اللہ سے ڈریں گے، اس کے احکامات کو پورا کریں گے، تو آخرت میں اس کا اجر ضرور ہمیں ملے گا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو کیا کریں سبسکرائب، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہو اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔